والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ سفر کا مہینہ اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تاریخ کے حساب سے دوسرا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی اس مہینے کو سفر ہی کہا جاتا تھا۔ سرکار کے مہینے میں بھی سفر کہا جانے لگا اور اب بھی سفر کہا جاتا ہے۔ سفر کے معنی اس زمانے میں کوئی اچھے معنی نہیں سمجھے جاتے تھے، لہذا اس زمانے میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور خوشی کا کام، پیار و الفت کا کام اور کوئی اچھا کام اس مہینے کے اندر نہیں کرتے تھے۔ ابھی نہیں، زمانے جاہلیت ہی میں۔ یہ تو زمانے جاہلیت کا دستور تھا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اس مہینے کے آگے مظفر کے لفظ کا اضافہ کیا گیا۔ سفر المظفر، یہ مہینہ سلامتی اور خوشبختی پانے کا مہینہ ہے، کامیابی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے سفر کے آگے مظفر کے لفظ کا اضافہ کیا گیا۔ ایک تو اسلامی نام ہیں مہینوں کے، جیسے محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان وغیرہ۔ اور بعض لوگ ہر علاقے میں اپنے اپنے طور پہ مہینوں کے کچھ نام اپنی زبان میں رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے دکن کے اندر بھی ان مہینوں کے نام اپنے طور پہ بعض ناواقف لوگ یا اس زمانے میں جو نام مشہور تھے وہ نام رکھ لیے گئے۔ جیسے محرم کو شہادت کا مہینہ کہتے ہیں، سفر کو 13 تیزی کا مہینہ کہتے ہیں، ربیع الاول کو 12 وفات کا مہینہ کہتے ہیں، ربیع الثانی کو 11ویں کا مہینہ کہتے ہیں۔ اسی طرح رجب کو بند نواز کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے ناواقفیت کی وجہ سے رکھے ہوئے نام ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ یہ بات، علم میں صحیح سے صحیح راستہ انسان کو نصیب ہوتا ہے اور علم غلط سے انسان کو غلط راستہ ملتا ہے۔ لوگ یہ جو ہمارے بڑے لوگ جو نام رکھ لیے تھے، شہادت کا مہینہ، 13 تیزی کا مہینہ، 12 وفات کا مہینہ، 11ویں کا مہینہ، بند نواز کا مہینہ، یہ صرف ایک نام برائے نام نہیں تھے، بلکہ اس کے پیچھے لوگوں کے عقائد اور نظریات چھپے ہوئے ہیں۔ محرم کے مہینے کو ہماری عورتیں اور بعض پرانے لوگ شہادت کا مہینہ صرف اس لیے نہیں کہتے کہ یہ ایک نام ہے شہادت کا مہینہ، بلکہ اس میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں کوئی مبارک کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مہینے کو، سفر کے مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ کہتے ہیں۔ ایک نام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، وہ یہ کہ سفر کے مہینے میں 13 تیزی کی رسم کی جاتی ہے اور اسی رسم اور اسی غلط عقیدے کی جانب اس کا نام پڑ گیا
کہ یہ 13 تیزی کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کو 12 وفات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی، اس لیے اس مہینے کو 12 وفات کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں ایک عید کرنی ہے۔ 11ویں کے مہینے کو 11ویں کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شیخ کبیر ولی بے نظیر قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی 11 تاریخ کو، لہذا 11ویں کے مہینے میں ہمیں 11ویں کی رسم پوری کرنی ہے۔ رجب کے مہینے کو بند نواز کا مہینہ اس لیے نہیں کہتے کہ صرف ایک نام ہے، بلکہ بند نواز اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بند نواز کہتے ہیں، ان کی 6 تاریخ کو وفات ہوئی، ان کا عرس شریف ہوتا ہے اس مہینے میں، اس لیے اس کو بند نواز کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں نے اپنے اپنے نظریات سے، اپنے اپنے عقیدوں سے مہینوں کے نام رکھ لیے ہیں، اور اسی جانب ان لوگوں کے نظریات کام کر رہے ہیں، اور اسی کے مطابق وہ لوگ عمل بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ مہینہ جو چل رہا ہے سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ یہ مہینہ نحوست کا ہے، شادیاں طے نہیں کرتے، بچیاں نہیں دیکھتے، بچیاں پسند نہیں کرتے، سفر کی 13 تاریخ سے پہلے شادی کی تاریخ بھی طے نہیں کرتے۔ بولے کیا 13 تیزی کا مہینہ چل رہا ہے، یہ 13 دن جان دو، اس کے بعد جو کرنا ہے کریں گے، اس سے پہلے نہیں کرنا۔ شادی شدہ نوجوان بچیوں کو سسرال میں نہیں رکھتے، میکے میں بھیجا دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ شروع کے 13 دن اگر بچی یہاں رہے گی نحوست آئے گی، لہذا اس کو وہاں بھیجا دو اس کے میکے میں۔ 13 دن رہے تو نحوست آ رہی، 13 دن وہاں گزار کے باقی پوری زندگی یہاں گزار رہی، نحوست نہیں آتی۔ نظریات ان کے دیکھیے آپ۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر لوگ کوئی خوشی کا کام کرنے تیار نہیں ہوتے، دعوت نہیں کرتے۔ باورچیاں تو بولتے ہیں یہ محرم کا سفر کا 13 تیزی کا مہینہ کئی کو آتا کی کیا نہیں کی، ہمارے پورے کام ٹھنڈے بھوک کے مرنا پڑتا۔ یہ حال ہے لوگوں کا، اس درجہ لوگ آج بھی اس مہینے کے اندر یہ کام کرتے ہیں، اور یہ 13 تیزی کی رسم آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ میں یہ بات جو 13 تیزی کی رسم کی بات بول رہا ہوں، یہ غلط عقیدے کی بات جو بتا رہا ہوں، یہ کسی گاؤں کی بات نہیں ہے، اسی محلے کی بات، ہمارے مسلمان محلوں کی بات میں آپ کو بول رہا ہوں۔ غیر مسلم تو چھوڑ دیے، مسلمانوں نے اس چیز کو پکڑ لیا۔ 12 تاریخ کے دن رات میں سوتے ہیں عورتیں، سوتے وقت جو ہے صاحب سرانے، تھوڑے انڈے، تھوڑی ماش کی دال، تھوڑی مسور کی دال، تھوڑا تیل، تھوڑا چاول، تھوڑی ہلدی، تھوڑے چلر پیسے، بعض عورتیں تو کم تک اپنے سرانے رکھ کے سوتی ہیں۔ یقین نہیں آیا تو آج کو برابر 11 دن کے بعد آپ دیکھیے، آج 2 تاریخ ہے، 13 تاریخ کے دن آپ دیکھیے یہ جو کچرا چننے والی عورتیں آتی ہیں، کچرا چنتے ہوئے گھومتی ہیں، 13 تاریخ کے دن ہمارے کو مسلمانوں کو نہیں معلوم آج 13 تاریخ ہے، ان کو پکا معلوم رہتا ہے 13 تاریخ آج مسلمانوں کی ہے، یہ لوگ 13 تیزی کرتے، لہذا صبح گلیوں میں وہ لوگ گھومتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں آج 13 تیزی کا روز، آج 13 تیزی کا روز۔ آپ دیکھیے، یقین نہ آئے تو آج سے برابر 11 دن کے بعد آپ دیکھیے وہ اس طرح گلیوں میں پکارتے ہوئے گھومتی ہیں، اور مسلمان عورتیں صاحب جا کے اس کو وہ انڈے دے دیتے، اس کے جو ہے نا اس کو جو دال رکھے تھے وہ دال دے دیتے، اور چاول رکھے تھے وہ چاول دے دیتے، چلر پیسے دے دیتے، اس کے کیان کے اندر جو تیل رکھے تھے وہ تیل دے دیتے، اور دیکھے یہ سمجھتے مصیبتیں ختم ہو گئے۔ چھٹاک تیل میں مصیبت ختم ہو گئی، 2 انڈوں میں مصیبت ختم ہو گئی۔ ارے ڈبے اٹھا کے تو دیکھیں گے کتنے مصیبتیں ختم ہو۔ اگر تیل مصیبت ختم ہونے والا رہتا تھا تو ڈبے کے ڈبے لوگ اٹھا کے دیتے تھے، انڈوں کے ٹرے بس نہیں ہوتے تھے، اتنے انڈے دیتے تھے۔ ہمارے عقیدے خراب ہو چکے ہیں،
اتنے خراب ہو چکے کہ ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، سوچنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں۔ اٹھا کے کپڑے کے اندر 2 کا سکہ 5 کا سکہ بن کے رٹھے کو بند دیے، امام ضامن جو تمہاری حفاظت ہو جاتی۔ حج کو جا رہے بند رہے، درجمیر کو جا رہے بند رہے، کوئی بڑا کام کر رہے بند رہے، شادی ہو رہی بند رہے، جیب میں ہزاروں روپیے ہیں، ہزاروں کے نوٹا ہیں، وہ حفاظت نہیں کر رہے، یہ 2 کا سکہ اس کی حفاظت کر رہا۔ عقیدے کس درجہ بگڑ چکے ہیں ہمارے۔ یہ جو شادیوں میں لڑکوں کو باندھتے ہیں نا، رٹھے پہ ایک اور یہ ہاتھ پہ ایک، نکو بند لو، اگر شادیاں نہیں ہوئے، یہاں پہ نوجوانہ زیادہ ہے، اگر شادیاں نہیں ہوئے نکو بندو، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور اگر شادیاں ہوئے سو ہے ہمارے گھروں میں باندھنے مت لگاؤ۔ غیروں کے طریقے باندھ رہے ہیں، غیروں کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، اور مسجد میں ہمارا نکاح گیا پورا غیروں کے طریقے کے ساتھ، اور جا کے مسجد میں نکاح کر کے بول رہا میرے نکاح میں پوری برکت آتی۔ عقیدہ بگڑا ہوا ہوگا، حرم میں بیٹھ کے بھی نکاح کرے گا تو برکت نہیں آئے گی۔ عقیدہ اگر درست ہے، گھر کے بند کمرے میں 2 لوگوں کو لے کے نکاح کرے گا، سنت رسول کے مطابق نکاح کرے گا، برکتیں آئیں گی۔ جاہلوں کے غیروں کے طریقوں میں برکتیں نہیں ہیں، برکتیں تو سراسر رسول اللہ کے طریقے میں ہیں۔ سرکار کے طریقے کو چھوڑ کر آپ بڑے بڑے بزرگ کو بلا لو، بڑی باعظمت جگہ چلے جاؤ، آپ کے پاس برکتیں کبھی نہیں آ سکتی اگر سرکار کے طریقے کو چھوڑیں۔ ایک ہی طریقہ ہمارے پاس بابرکت ہے، وہ حضور کا طریقہ ہے۔ اس لیے سرکار کے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ حضور نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، بدشگونی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بدشگونی کس کو کہتے ہیں؟ غلط فعل نکالنا، غلط نظریہ قائم کرنا، اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ دائیں ہتھیلی کھجائی پیسے چلے جاتے کی کیا ہے کی، سیدھی ہتھیلی کھجائی پیسے آتے کی کیا ہے کی، الٹے پیر کو جو ہے نا صاحب چونٹیاں بھر گئے، اب کا مصیبت کی جگہ جاتا ہوں کہ کیا ہے کی، صاحب جا رہے ہیں بلی آ گئی سامنے، بلی رستہ کاٹ دی، میرا کام بنتا کی نہیں بنتا کی، پلٹ کے آ رہے ہیں۔ گھر کے اوپر الو نظر آ گیا، ارے اب کون مرتا کی کیا نہیں کی، میرے گھر پہ الو دکھا الو دکھا الو دکھا۔ ہمارے ایک دوست نظام آباد میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے 4:45 بجے رات میں فون کیا تہجد کے وقت، اور فون کر کے بولے ارے بھائی میرے گھر کے اوپر الو بیٹھے ہوا ہے، اماں دیکھ لیے، پورے گھر کو پریشان کر کے رکھ دیے، سب کو اٹھا دے کے درود کا دستر بچھا دیے، اب بول رہے الو آیا گھر میں، کون مرتا کی کون رہتا کی، کون مرتا کی کیا نہیں کی، سب کو پریشان کر کے رکھے، اب بولو میں کیا کروں، فلاں عامل صاحب کو بھی فون کر رہا ہوں، انہوں بھی فون نہیں اٹھا رہے، اب تم مفتی صاحب کچھ تو فتوا دیو، جلدی فتوا دیو۔ بولا بھائی یہ سب کچھ بھی نہیں، ارے کیسا کچھ بھی نہیں رہتا، اماں پریشان کر کے رکھ دیے یہاں پہ۔ بولا ایک کام کرو، الو پکڑ لو جا کے، وہ الو کو پکڑ لو۔ انہوں بولے گھر پہ ٹھہرا تو مصیبت آ جاتی، بوری میں پکڑ لیا تو اماں میں مر جاتا ہوں، بول ارے تو پکڑ لے جا کے۔ انہیں پکڑ لیا، اب کیا کروں؟ بولا کچھ مت کر، بہت لوگ الو خریدتے، ان کو بیچ دے، ہزاروں روپے آتے، لہذا انہیں کیا کرا، لے کے جا کے اوپر ہی ایک پنجرے میں جو ہے نا اس کو رکھ دیا، بکیٹ ڈھانپ کے رکھ دیا، اوپر ایک پتھر رکھ دیا، اڑ گیا۔ بولے اماں کا دل ٹھنڈا ہو گیا، فلاں عامل صاحب کو جا کے بولے تو 11,000 دے کے الو خریدا اس کا۔ تو جو چیزیں پیسہ دلانے کی ہیں ان چیزوں کو ہم پیسہ لے جانے والا سمجھ رہے ہیں۔ لوگوں کے غلط نظریات، غلط عقیدے لوگوں کے اس درجہ ہیں۔ کسی بچی سے رشتہ طے ہو گیا، رشتہ طے ہونے کے بعد یہ گھر میں کوئی مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا، چوری ہو گئی، وہ بچی کے قدم اچھے نہیں ہیں اس لیے مر گئے، وہ بچی کے قدم اچھے نہیں ہیں اس لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا، لہذا رشتہ توڑو، فوری رشتے توڑ رہے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا چہارسنبے کے دن یا منگل کے دن،
جنازہ گھر سے اٹھ رہا ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک چھوٹی ہنڈی کے اندر مسور کی دال دہی ڈال کے رکھ رہے ہیں، ان کا جیسے ہی جنازہ اٹھا ویسا ہنڈی پھوڑ رہے ہیں۔ یہ غیروں کے طریقے ہیں، مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں۔ ایسے طریقوں سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیے مدھیہ پردیش کے اندر کتنا حیاسوز واقعہ پیش آیا ہے، عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ۔ مدھیہ پردیش کے گاؤں کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اس گاؤں کے اندر چھوٹی چھوٹی 6 معصوم بچیوں کو مادرزاد ننگا کر دیا ان لوگوں نے۔ ننگا کر کے ان بچیوں کو پورے گاؤں میں گھمایا، ان کے سر پہ اوپر نیم کے پتوں میں مینڈک باندھ دیا۔ مینڈک معلوم نہیں معلوم؟ مینڈک باندھ کے سرانے رکھ دیے، ان کے سر پہ رکھے، اور ایک ہاتھ میں سب کو ایک جھولی دے دیے۔ دیکھے عورتیں جو ہے نا تھالیاں بجاتے ہوئے گھوم رہی ہیں ان کے پیچھے۔ پورا گاؤں گھمایا ان بچیوں کو، گھرے گھر بھیک مانگنے لگایا۔ بھیک مانگنے کے بعد ان بچیوں کو مندر کے سامنے لا، اس میں مسلمان بھی غیر مسلم بھی سب شامل، لے کے آ کے مسجد مندر کے سامنے وہ بھنڈار کے ویسا لگا دیے۔ پورا لگا دینے کے بعد پھر اس کو تقسیم کرے، یہ گھروں میں پکاؤ۔ پھر وہ مینڈک کو لے کے جا کے پانی میں چھوڑ کے یہ بول رہے کہ صاحب اب پانی پڑتا، فصلیں پکتے اچھا اور خوب بارش ہوتی، ہماری فصلیں لہلہائیں گی۔ یہ عقیدے آج بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دریائے نیل سوکھ چکا تھا، تو اس زمانے میں جب بھی دریائے نیل سوکھتا تھا تو ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر، حسین و جمیل لڑکی کو اس دریا کے اندر ڈال دیتے تھے، تو نیل کا پانی پھر بہنے لگتا تھا، ایک عرصے تک چلتا تھا۔ پھر جبھی بھی پانی ختم ہو جاتا پھر ایک بچی کو ڈال دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب کی بار دریا کے اندر لڑکی کو مت ڈالو، میں ایک چٹھی لکھ کے دوں گا، وہ چٹھی کو ڈالو۔ لہذا وہ چٹھی دی، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، وہ چٹھی لا کے جیسے دریائے نیل میں ڈالا، دریا تیزی کے ساتھ بہنے لگا۔ لوگ آئے حضرت عمر کے پاس اور پوچھا امیر المومنین آپ نے ایسا کیا لکھا ہے جس کی وجہ سے نیل بہہ پڑا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس کے اندر کوئی تعویذ وویز نہیں لکھی۔ حضرت عمر نے یہاں پر لکھا اس چٹھی کے اندر، اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہہ پڑ، اور اگر تو لوگوں کی معصوم بچیوں کی بھینٹ لے کر، ان کی جان لے کر بہتا ہے اور غیر اللہ کی پوجا سے بہتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ لکھ کے ڈال دیا، دریائے نیل بہہ پڑا۔ عقیدوں کو سکھایا، غلط عقیدوں کی اصلاح کی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صحابہ نے۔ لہذا اپنے عقیدوں کو درست رکھیے۔ مسلمانوں کے عقیدے اس درجہ خراب ہو چکے ہیں، اس درجہ خراب ہو چکے ہیں، آپ حیرت کریں یہ سن کر کہ صاحب شادی کی تاریخ طے کر لیتے ہیں، شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد روخا لے کے بچی کی فوٹو لے کے عامل کے پاس جا رہے ہیں اور جا کے بول رہے ہیں یہ تاریخ کو شادی طے کرے، یہ بچے سے طے کرے، ذرا دیکھ کے بولو نا یہ بچہ اچھا رکھ لیتا نہیں رکھ لیتا، یہ تاریخ کو شادی کرنا اچھا ہے نہیں ہے۔ ارے تمہارے میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ وہ مہورت نکالتے ہیں، تم بھی عامل کے پاس آ کے وقت کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہ وقت اچھا ہے یا یہ وقت برا ہے۔ اس کو آگے کیا ہوتا نہیں معلوم، انہیں بتایا سو تم کتنی فیس دیتے وہ تک اس کو نہیں معلوم، انہیں تمہارے مستقبل کے بارے میں کیا بتائیں گا۔ ہمارے لوگ اپنے عقیدے اتنے خراب کر چکے ہیں، اتنے زیادہ عقیدے خراب۔ اگر عقیدے ہمارے ایسے خراب ہوں گے تو میرے بھائیوں ہم بہت نقصان میں رہیں گے۔ اور یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو، دلوں کی تختی پر لکھ لو، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے پاس نہ جائیداد کی کوئی قیمت ہے، نہ مال کی کوئی قیمت ہے، نہ بڑی گاڑیوں کی کوئی قیمت ہے، نہ بینک بیلنس کی کوئی قیمت ہے۔ ہمارے پاس کوئی چیز قیمتی نہیں، ہمارے پاس اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ ایمان، عقیدے کی پختگی ہے۔ اگر ایمان درست نہیں ہے، عقیدہ پختہ نہیں ہے تو ہم سے بڑا بدنصیب دنیا کے اندر کوئی اور نہیں۔
خدا کا شکر ادا کرو، اللہ نے ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا کر دیا. شکر کرو اللہ کا، اللہ نے ماں کے پیٹ سے ایمان دے دیا. ورنہ ذرا باہر نکل کے دیکھو، لوگوں کو خود اپنے معبودوں کو خرید رہے ہیں. انہیں اچھا نہیں ہے، انہیں اچھا ہے، انہیں چھوٹا ہے، انہیں بڑا ہے، ارے اس کا ریٹ ذرا زیادہ ہے، اس کا ریٹ ذرا کم ہے. اپنے پیسوں سے خود پسند کر رہے ہیں اپنے خدا کو، خود پسند کر رہے ہیں اپنے معبود کو، اپنے معبود کی خود قیمت لگا رہے ہیں، اپنے معبود کو خود لا کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لا رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں. کچھ دن رکھنے کے بعد لے جا کر پھر خود اپنے معبود کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ نے ایسے غلط چیزوں سے تو ہماری حفاظت کر ہوئی. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ماں کے پیٹ سے ایک اکیلے اللہ کے آگے سر جھکانے والا بنا دیا، ایک اکیلے اللہ کی پرستش کرنے والا بنا دیا. پھر ایک اکیلے اللہ کو چھوڑ کر ہم کیوں غیروں کے رواجوں کی طرف، غیروں کے طریقے کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ اولاد نہیں ہو رہی ہے، فلاں جگہ جا کے لاک لگا دیے، فلاں جگہ جا کے جو ہے نا ناڑا باندھ دیے. یہ غلط طریقے ہیں، ایسے طریقوں سے بچیے، اوروں کو بھی بچائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بدشگونی کی، غلط نظریہ قائم کر لیا، ہتھیلی کھو جائے تو پیسے جاتے، سیدھی ہتھیلی کھو جائے تو پیسے آتے، اس کو بدشگونی کہتے ہیں. حضور نے فرمایا، جس نے بدشگونی کی اس نے شرک کیا. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، شرک کرنے والے کو کبھی نہیں بخشے گا. شرک کے علاوہ اللہ جس کی چاہے گا بخشش کر دے گا، مشرک کی اللہ بخشش نہیں کرے گا. اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچائیے، شرک سے اپنے آپ کو بچائیے. حضور نے فرمایا، وہ لوگ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو اور اپنے جسموں کو داغیں گے نہیں. داغنے کا کیا مطلب؟ اس زمانے میں دیوی دیوتاؤں کے نام پر، بتوں کے نام پر لوگ اپنے ہاتھوں کو داغ لیتے تھے، اس کا نام اپنے ہاتھوں پہ لکھ لیتے تھے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض غیر مسلموں کو، وہ لوگ اپنے رٹھوں پر کوئی جو ہے نا نام اتار رہا ہے، کوئی اپنے جس دیوی کی وہ پوجا کرتا ہے اس کا نام لکھ رہا ہے، اور یہ اس کو گوند کر لکھواتے ہیں اندر تک. وہ آپ اس کا چمڑا بھی نکال دیں گے تو اس کا اثر ختم نہیں ہوگا. ارے آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا، نہیں دیکھے تو ذرا عاشق جو نوجوان بچے عاشقی کر رہے نا، نئے نئے پاگل عاشقوں کو دیکھ لو، وہ لوگ بھی لکھ لیتے، عشق نامہ لکھ لیتے، ذرا ان کو بھی دیکھ لو، پتہ چل جاتا. تو حضور نے فرمایا، جو ایسا داغے گا اللہ اس کو جنت میں اولے مرحلے میں داخل نہیں کرے گا. اور جو ایسے داغنے کے عمل سے دور رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر ایسا عقیدہ نہیں ہوگا. وہ داغنے کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ جس بت یا جس مورتی یا جس دیوی دیوتا کا ہم یہاں پر نام لکھ رہے ہیں وہ ہم سے قریب ہوگا اور وہ ہماری پریشانیوں کو دور کرتا رہے گا. ہم نے اس کی محبت میں اپنے بدن کو خراب کر لیا، اب وہ ہمارے اوپر سے خراب حالات کو نکال دے گا. حضور نے فرمایا، جو ایسی بری لت سے محفوظ رہے گا، حضور فرما رہے ہیں، وہ اول مرحلے میں جنت میں داخل ہوگا. حضور نے فرمایا، جو بدشگونی سے اپنے آپ کو بچائے گا، حضور نے فرمایا وہ اول مرحلے میں جنت میں داخل ہوگا. اس لیے ایسے غلط نظریوں سے، غلط عقیدوں سے اپنی بھی حفاظت کیجیے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کیجیے. ادھر ادھر جا کے فال مت کھلائیے، طوطے والے کنے فال کھلا رہے، انہیں خود پاکٹ ہے، اس کو خود نہیں معلوم کیا ہے کیا ہونے والا نہیں ہے. اب انہیں جو ہے نا نکالا، طوطا دیکھا، کتاب دیکھا، بول دیا، اور ہمارے لوگ صحیح سمجھ لیے. اب یہ نہیں کر رہے، اب کیا ہم اسلامی طریقے سے فال کھلاتے. کیا ٹی وی پہ پوچھ رہے، کیوں ٹی وی پہ مولانا کو استخارہ کرنا ہے، ذرا استخارہ بتاؤ، میرا یہ نام ہے ذرا استخارہ بتاؤ. یہ کیا بات؟ استخارہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے نام دیکھے، اماں کا نام پوچھے، موٹی ڈھکے دکھائے، پھر اٹھا کے بول دیے. یہ بکواس ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کو استخارہ نہیں کہتے. استخارے کا طریقہ بھی رسول اللہ نے بتایا ہے. رات میں سو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، پھر استخارہ کی دعا پڑھو، قبلہ رخ ہو کے سو، صاف جگہ پر سو، پھر اللہ سے مانگ کے سو. اللہ 3 دن میں، 6 دن میں، 7 دن میں، جب تک تمہیں اللہ کوئی نشانی نہ بتائے اس وقت تک روزانہ یہ عمل کرتے رہو. اس کا نام استخارہ ہے. یہ ادھر ادھر جا کے جو ہے نا کیا ہے بولو، ہاتھ دے کے بول رہے، میرے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے بولو، ذرا یہ انگوٹھی پہن لو، یہ ہو جاتا.
وہ تعویذ ڈال لو یہ ہو جاتا. یہ سب چکروں سے اپنے آپ کو بچائیے. درست عقیدے پر قائم رہیے. اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے. غیر اللہ کے دروں پہ جانے سے، غیر اللہ کے دروں کی بات سننے سے اپنی اور اپنے نسلوں کی حفاظت کیجیے. اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.